اپنے دل کو پاک کرو. جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے. کسی کے سلسلے میں کینہ نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، دشمنی نہیں. آپ کو اپنے دل کو ہر طریقے سے پاک، صرف محبت، ایک دوسرے کے لیے جذبہ. کون سا جذبہ؟ جو محمد الرسول اللہ کے دل میں تھا کہ اگر کسی کافر کو بھی پریشان دیکھتے تھے آپ اس کی مدد کے لیے فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے. وہ بوڑھی جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی، جو آپ کے راستے میں شیشے کو توڑ کر ڈالتی تاکہ نبی جب یہاں سے گزریں تو آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں. جب کوڑا اوپر سے نہیں آیا، جب پاؤں میں کانٹے نہیں لگے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ عورت؟ معلوم ہوا کہ بیمار ہے. اللہ کا نبی اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر پر جاتا ہے. یہ ہے وہ زندگی جو اسلامی زندگی ہے کہ انسان کے دل میں محبت، انسان کے دل میں دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ، اس بنیاد پر نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ انسان ہے. ہر انسان کی مدد کرنا. ایمان والا، نبی کا ماننے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہر انسان، اور میں کہتا ہوں انسان نہیں بلکہ اگر کوئی جانور بھی تکلیف میں ہے تو اللہ کے نبی کا ماننے والا اس کی مدد کے لیے بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اے میرے بھائی، اپنے دل کو پاک کرو. اللہ کی جنت میں جانے کا شوق ہے، اس دل کو پاک کرنا ہوگا. آج سب سے زیادہ دل انسان کا خراب ہے. دشمنیاں آپس میں، دشمنیاں ایک دوسرے کے درمیان، ہر آدمی دوسرے سے دوری اور عداوت اور بغض اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے. کیا علماء، کیا غیر علماء، کیا مدرسے والے، کیا غیر مدرسے والے، کیا پارٹی والے، کیا دوسری پارٹی والے، کیا ایک گاؤں کے لوگ، کیا دوسرے گاؤں کے لوگ، ہر آدمی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، پیچھے دھکیلنے میں، نقصان پہنچانے میں کہ کس طریقے سے اس کو نقصان پہنچا کر میں آگے بڑھ جاؤں. آگے نہیں بڑھ سکتا تو اس کو کیسے کھینچ کر پیچھے دھکیل دیا جائے. آج انسان کی توانائی صرف اسی کے اندر خرچ ہو رہی ہے. اور پھر زبان سے ہے کہ مجھ کو اللہ کی جنت چاہیے. اے میرے عزیزو، اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں آئے کہ جو چاہے دنیا کے اندر کرو اللہ کی جنت تمہیں مل جائے. دل کو پاک کرو، دل کو صاف کرو. دل کے اندر کسی کے سلسلے میں عداوت اور دشمنی، بغض، نفرت، پیچھے دھکیلنے کا جذبہ، نقصان پہنچانے کا داعیہ، یہ تمام چیزیں اگر دل کے اندر ہوں گی تو فلاح والی زندگی نہیں مل سکتی ہے. تو فرمایا پہلی چیز جو آپ کو پاک کرنا ہے اپنے دل کو پاک کرنا ہے. دوسرا فرمایا اپنے عمل کو پاک کرو. جو عمل صبح سے شام تک جو کام کرتے ہو وہ پاک کرنے ہیں، ناپاک عمل نہیں کرنے. جو اللہ نبی نے بتلائے ہیں وہ پاک ہے، جو گناہ والے کام ہیں وہ سب ناپاک ہیں. اپنی زندگی میں اس دنیا کی اپنے عمل کو پاک کرنا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، سچ بولنا ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر کا جذبہ رکھنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے. یہ پاک عمل جو بتلائے گئے ہیں ان کو گزارتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. ناپاک عمل سے بچو، گناہ سے بچو، نماز کے چھوڑنے سے بچو، زکوٰۃ کے چھوڑنے سے بچو، روزے کے چھوڑنے سے بچو.
جھوٹ بولنے سے بچو، نشہ کرنے سے بچو، غیبت اور دشمنی کرنے سے بچو، کسی بھی انسان کو تکلیف دینے سے بچو۔ صبح سے شام جو عمل انسان کرتا ہے وہ پاک عمل اگر ہوں گے اللہ کی جنت ملے گی، فلاح والی زندگی ملے گی، اور اگر عمل پاک نہیں ہے تو میرے بھائیوں فلاح والی زندگی نہیں مل سکتی۔ آج کا نوجوان اپنی زندگیوں کو دیکھے، رات اور دن گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں موبائل، تمہارے بیٹوں کے ہاتھوں میں موبائل، تمہاری بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل، وہ رات اور دن ان موبائلوں سے کیا کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کس سے باتیں کرتے ہیں؟ اے انسان تو خود جانتا ہے کہ صبح سے شام تک کیا کر رہا ہے۔ یہی ہے تمہارے ہاتھ میں، چاہے اس کے واسطے سے جنت کا راستہ دیکھ لو اور چاہے اس موبائل کے واسطے سے جہنم کے راستے پر چلے جاؤ۔ رات و دن کیا کر رہے ہو؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ بند کمرے کے اندر گناہ کی چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، غیر محرم عورتوں سے مرد بات کرتے ہیں اور غیر محرم مردوں سے عورتیں بات کرتی ہیں، جوان بچیاں بات کرتی ہیں، اور اس کے بعد اپنے عمل کو ناپاک کر رہی ہیں۔ اے میرے عزیزو، بند کمروں کے اندر تم گناہ کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ کوئی تم کو دیکھنے والا نہیں، تمہارا باپ نہیں جانتا، ماں نہیں جانتی، بھائی نہیں دیکھتا، بہن نہیں دیکھتی، کوئی انسان نہیں دیکھتا، تم بند کمرے میں گناہ کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظر سے نہیں چھپا سکتے ہو۔ 7 تالوں کے اندر رہ کر گناہ کرو، 7 کوٹریوں میں بند ہو کر گناہ کرو، 7 اندھیروں میں جا کر گناہ کرو، اللہ کی نگاہ سے کہیں انسان نہیں چھپ سکتا ہے۔ وہ حی اور قیوم ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، وہ ہر وقت انسان کو دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کیا کر رہا ہے۔ علیم ہیں، خبیر ہیں، کوئی چیز انسان کی ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں۔ اللہ کی نظروں سے چھپ کر انسان کہاں جا سکتا ہے؟ اے میرے بھائی، یہ دنیا کی زندگی اپنی مرضی پر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے۔ اگر مرضی پر گزارو گے پھر جہنم کے اندر چلے جاؤ گے، اور اللہ کی مرضی پر گزارو گے تو اللہ نے پھر جنت کا راستہ بنایا ہے، جہاں سے نکالے گئے ہو وہاں اللہ پھر داخل کر دیں گے اگر اس دنیا کی زندگی کو رب والی زندگی بنا کر چلو گے۔ تو آپ کو پاک کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے عمل، کوئی عمل ایسا مت کرو جو گناہ والا ہو۔ مسلمان مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتا۔ اگر مسلمان ہے نماز نہ پڑھے تو وہ مسلمان کیسا؟ کس چیز کا مسلمان؟ اللہ کا نبی فرما رہا ہے ایمان والا ہو نماز نہ پڑھے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو ایک نماز چھوڑتا ہے فقد ہدم الدین، اس نے اپنے دین کو ختم کر دیا۔ فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ کافر ہے وہ انسان جو اس دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ کہاں ہیں عمل صالح کرنے والے؟ جنت میں جانے کی خواہش ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن عمل صالح کرنے کو تیار نہیں ہے، گناہ والے عمل کرتے ہیں۔ اے لوگوں، جب تک تمہارے عمل پاک نہیں ہوں گے اللہ کی جنت کے اندر جگہ ملنے والی نہیں ہے۔
بتائے مجھے مسلمان، کتنے دن ہو گئے تمہیں قرآن کی تلاوت کیے ہوئے؟ جو مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وہ آدمی جو بزنس میں لگا ہے، وہ آدمی جو نوکری میں لگا ہے، وہ آدمی جو مزدوری کرتا ہے، وہ آدمی جو کھیتوں میں کام کرتا ہے، وہ آدمی جو اپنے گھروں کے اندر رہتا ہے، بتائے کہ قرآن کی تلاوت کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے اسے؟ سال گزر جاتا ہے، انسان کو توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کی تلاوت کر لے، اور اللہ کی جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہو۔ اپنے عمل کو پاک کرو، نیک عمل کرو، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرو، تاکہ اللہ اپنی جنت کے اندر تم کو جگہ عطا فرمائے۔ تو اگر فلاح والی زندگی انسان چاہتا ہے، جنت والی زندگی چاہتا ہے، جنت میں گھر چاہتا ہے، تین چیزیں میں نے کہا پاک کرنی ہوں گی۔ نمبر ایک، اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ نمبر دو، اپنے عمل کو پاک کرنا ہوگا، اور نمبر تین پر اپنے مال کو پاک کرنا ہوگا۔ کیا کماتے ہو صبح سے شام؟ کیا بزنس کرتے ہو صبح سے شام؟ کس طریقے سے روپیہ کماتے ہو صبح سے شام؟ اپنے مال کو پاک کرو گے تو اللہ کی جنت میں گھر ملے گا۔ اور اپنے مال کو آج سیاست کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے جو پیسہ ان کے کاموں کے لیے آتا ہے، اس کو مال غنیمت سمجھ کر پی جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں اس کو۔ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ نہیں کیا جاتا ہے۔ ہر کرسی پر بیٹھا ہوا، نیچے سے لے کے اوپر تک، جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ مال کو آتا ہے اور اپنے قبضے میں لے کر بیٹھ کر اس کو اپنا مال سمجھ کر ختم کر دیتا ہے۔